السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے گناہوں سے بچو۔ اس موضوع پر سماعت فرمائیں کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ دنیا کا قانون ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ For any action there is equal and opposite reactions۔ جس طرح مادی قانون یہ ہے، اسی طرح یہ بھی ایک قانون ہے کہ ہر عمل کے اثرات ہوتے ہیں۔ نیک عمل کے اثرات نیک ہوتے ہیں اور برے عمل کے اثرات برے ہوتے ہیں۔ چنانچہ تھمپرول میں یہ ہے کہ نیکی کا انجام نیک ہوتا ہے اور برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ لہذا یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ جو انسان نیک کام کرے گا اس کا انجام نیک ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ نیک کام کا انجام برا ہو، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ برے کام کا انجام نیک ہو۔ یہ ایک خدائی قانون ہے۔ برائی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنا برائی کہلاتی ہے۔ شریعت کی نظر میں اس کو گناہ اور معصیت کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام بھی اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کریں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے خلاف کریں، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ترک معمور ایک کو کہتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں فعل محظور۔ تو ترک معمور یعنی جس کام کا اللہ تعالی نے حکم دیا اس کو چھوڑ دینا، جیسے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو ہٹانے کا حکم دیا۔ ان کاموں کو چھوڑ دینا بھی گناہ ہے، یعنی ترک معمول کا چھوڑنا گناہ ہے۔ اور دوسرا ہے فعل محظور، اور دوسرا ہوتا ہے فعل معذور، یعنی جس کام کو نہ کرنے کا حکم دیا اس کو کر لینا۔ تو نماز کو چھوڑ دینا بھی گناہ ہے اور غیر محرم کی طرف نظر اٹھا لینا بھی گناہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر ان گناہوں کو مزید دیکھا جائے تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہوتا ہے اور کچھ کا تعلق عباد یعنی بندوں کے حقوق سے ہوتا ہے۔ علماء نے گناہوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے ذنوب شیطانیہ،
ذنوب شیطانیہ یہ ہے، یہ دو گناہ ہیں، یہ وہ گناہ ہے جن کا تعلق شیطانیت کے ساتھ ہے، جس کا تفصیل یہ ہے کہ گناہوں کے کچھ کام ہم حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، حسد شیطان نے کیا، کچھ تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں، تکبر شیطان نے کیا، کچھ عجب کی وجہ سے کرتے ہیں، عجب شیطان نے کیا، دھوکہ بازی کے کام کرتے ہیں، شیطان سے بڑا دھوکے باز جو ہے، شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اس کا کام ہی انسانوں کو دھوکہ دینا ہے۔ کچھ گناہ مکر کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ مکر بھی شیطان کا کام ہے۔ تو وہ گناہ جو اس طرح کے ہوں ان کو ذنوب شیطانیہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ شیطان کے کاموں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ دوسرا حصہ ذنوب سبعیہ کہلاتا ہے، جیسے درندے ہوتے ہیں اور ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو بغیر کسی جرم کے دوسرے جانوروں کو مار ڈالتے ہیں۔ ہرن نے شیر کا کیا قصور کیا ہوتا ہے، مگر شیر کے قریب آ جائے تو اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو درندگی کے مشابہ ہیں، جیسے ظلم کرنا، کسی کا دل کھانا، کسی کا دل دکھانا۔ انسان سب اوقات دوسرے کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے۔ عورتیں آپس میں بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں میں نے ایسی بات کی کہ جلتی رہی ہوگی۔ تو وہ گناہ جن کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے ان کو ذنوب سبعیہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے ذنوب بہیمیہ، یعنی گناہوں کا تیسرا حصہ ذنوب بہیمیہ کہلاتا ہے، جانوروں والے گناہ۔ جانوروں کے دو ہی کام ہوتے ہیں، کھانا اور اپنی شہوت کو پورا کرنا۔ بطن یعنی پیٹ کو کہتے ہیں، اور فرج شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ تو پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنا یہ جانوروں کا کام ہے۔ بیل کو دیکھ لیں، اس کا کیا کام ہے، بکرے کا کیا کام ہے، اور باقی جانوروں کو دیکھ لیں، فقط کھانا اور شہوت کو پورا کرنا۔ یہ تین طرح کے گناہ بنے ہوئے ہیں، شیطانیہ جن کا تعلق مکر کے ساتھ، سبعیہ جن کا تعلق ظلم کے ساتھ، اور بہیمیہ جن کا تعلق انسان کی شہوت کے ساتھ ہے۔ ان تینوں گناہوں کا آخری نقطہ بھی ہے۔ ذنوب شیطانیہ کا آخری نقطہ یہ ہے کہ انسان کسی کو اللہ کا شریک بنا لے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ گویا ذنوب شیطانیہ کا آخری نقطہ شرک کہلاتا ہے۔ ذنوب سبعیہ کا آخری درجہ یہ ہے کہ کسی انسان کو قتل کر دیا جائے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ذنوب بہیمیہ کا آخری نقطہ زنا کا ارتکاب کرنا ہے، اس سے زیادہ کسی کا دل نہیں دکھایا جا سکتا کہ کسی گھر کی عورت کی عزت و عصمت کو لوٹا جائے۔ اللہ تعالی نے ان تینوں گناہوں کو ایک آیت میں جمع کر دیا اور فرمایا، طلبہ سننے والے توجہ فرمائیں، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ یہاں لا يدعون مع اللہ الہا آخر سے مراد یہ ہے جو شرک سے بچتے ہیں۔ لا يقتلون النفس سے مراد قتل ہے، ولا يزنون سے مراد زنا ہے۔
قرآن مجید کی یہ آیت ان تینوں قسم کے گناہوں کے بارے میں تذکرہ کر رہی ہے۔ گنہگار انسان ان تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک طرح کا گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ علماء نے گناہوں سے 70 دنیاوی نقصانات گنوائے ہیں۔ کیونکہ مختصر مجلس ہے اس لیے ان میں سے چند نقصانات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے۔ یہ گناہوں کا وہ نقصان ہے جو انسان کو دنیا ہی میں نظر آ جائیں گے، یعنی آخرت میں جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ وہ رد عمل ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے دنیا کا ایک آٹومیٹک نظام ہوتا ہے، اسی طرح یہ آٹومیٹک ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ منہ کے اندر لقمہ ڈال لیں تو ڈالنے تک تو آپ کو اختیار ہے، پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ میرا جسم اس لقمے کو ہضم نہ کرے یا اس لقمے کو میری مرضی کے مطابق ہضم کرے تو اب آپ کی مرضی ہرگز نہیں چلے گی۔ وہ ایک آٹومیٹک نظام ہے، جب اس کے اندر لقمہ داخل ہو گیا تو اب اس میں آپ کا اختیار نہیں چل سکتا۔ اسی طرح جس انسان نے گناہ کا ارتکاب کیا وہ بھی ایک آٹومیٹک نظام کے اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ نظام اس کا اثر دکھا کر رہے گا۔ علماء نے گناہوں کے نقصانات میں سے پہلا نقصان یہ لکھا، فساد القلب و ظلمتہ، دل میں فساد اور ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ ہر گناہ کے بدلے انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، یعنی ہر گناہ کے بدلے انسان کے دل کے اوپر یہ ایک دھبا سیاہ لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک سے اس کا ثبوت، بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کیا تو اور نقطہ لگ گیا، اور گناہ کیا تو اور نقطہ لگ گیا۔ البتہ اگر توبہ کر لے تو دو نقطے بھی دھل جائیں گے۔ اگر توبہ نہیں کیا تو نقطے بڑھتے جائیں گے گناہ کے ساتھ ساتھ۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے قلت التوفیق، نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن یاد کر لیا مگر گردان کرنے کو دل نہیں کرتا، ماں باپ کا حکم ماننا مصیبت نظر آتا ہے، صبح کے وقت اٹھنا بھی مصیبت نظر آتا ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھ لی تو اس کے بعد دعا مانگنا بوجھ نظر آتا ہے، دل ہی نہیں کرتا دعا مانگنے کو۔ چنانچہ آپ نوٹ کریں کہ کئی مرتبہ ہماری دعائیں آدھے منٹ کی بھی نہیں ہوتی، مخلوق کے سامنے شکوے کرنے میں گھنٹوں لگاتے ہیں، اور اس پروردگار کے سامنے اپنی اپلیکیشن فارورڈ کرنے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگاتے، دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، مصلی پر بیٹھنا مصیبت نظر آتا ہے۔ یہ دراصل نیک اعمال کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی نیک عمل کے لیے کہے تو یہ بندے کو دشمن نظر آتا ہے، میں اسے سمجھوں ہی دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، یعنی جو مجھے سمجھاتا ہے مجھے وہ سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے تو بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے تو سب سے بڑا دشمن باپ ہی نظر آتا ہے اس کی نظر میں۔ باپ سے ایسے ہی نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی باپ سے نفرت کرتا ہے۔
دل اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا دنیا میں اس سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اولاد نیک بنے، لیکن اولاد کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اور تیسرا نقصان ہوتا ہے علم، رزق اور عمر میں برکت سے محرومی۔ حرمان العلم والرزق وبرکت العمر۔ علم سے محرومی، اول تو پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور پڑھتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا۔ جی میں کیا کروں، بار بار یاد کرتا ہوں، یاد ہی نہیں ہوتا، ذہن میں بات بیٹھتی ہی نہیں۔ یہ گناہوں کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ ہمارے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی فوٹوگرافک میموری ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک محفل میں 100 حدیثیں سنائی گئیں، سننے کے بعد ان 100 حدیثوں کو انہوں نے دوبارہ اسی ترتیب سے سنا دیا واپس۔ ماشاءاللہ، صرف ایک مرتبہ سننے کے بعد دراصل گناہ کی وجہ سے بندے کا ذہن ہی کام نہیں کرتا، اس لیے اسکولوں اور مدرسے کہ وہ بچے جو بری عادتوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کو پڑھائی کی سوا ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ پڑھنے کو کوئی نہ کہے، اس کو کہتے ہیں علم سے محرومی۔ دوسری بات رزق سے محرومی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے رزق سے برکت نکال دیتے ہیں، گھر کے سب مرد اور عورتیں کام کرتے ہیں، پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس بڑے شہروں کے کتنے لوگ آتے ہیں، میاں بھی نوکری کرتا ہے، بیوی بھی نوکری کرتی ہے، بیٹا بھی نوکری کرتا ہے، بیٹی بھی کام کرتی ہے، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے برکت اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ تیسری بات، عمر سے بھی برکت نکال دی جاتی ہے۔ بھائیو، عزیزو، دوستو، موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔